دوستو آپ نے اکثر ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہواؤں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے اور آئندہ چند روز تک سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوستو سائبیریا کہاں ہے جہاں سے یہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا یہ کوئی ملک ہے یا کسی ملک کا علاقہ؟ وہاں موسم کیسا رہتا ہے؟ وہاں کے لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ سائبیریا کے بارے حقائق کیا کہتے ہیں اور اس کی اسٹریٹجک حیثیت کیا ہے؟ یہ آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو سوئی ہوئی زمین یا سائبیریا براعظم ایشیا کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ یہ علاقہ شمال میں چائنا، منگولیا اور قازقستان تک پھیلا ہوا ہے۔ سائبیریا روس کا وہ وسیع و عریض علاقہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، شدید موسم اور وسیع زمین کے لیے مشہور ہے۔ یہ روس کا تقریباً 77% حصہ ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 1,31,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تو دوستو آپ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر سائبیریا کوئی ملک ہوتا تو انڈیا جیسے 4 ممالک اس میں بآسانی سما سکتے تھے۔ سائبیریا کا موسم اور جنوبی ایشیا پر اثرات۔ سائبیریا کا موسم سخت ترین ہے، جہاں سردیوں میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ علاقے جنوب ایشیا کے موسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، خاص طور پر سرد ہوا کے جھونکے اور برف باری جنوبی ایشیا میں موسم سرما کی شدت کو بڑھا دیتی ہیں۔ یاتوسک جو کہ سائبیریا کا سب سے سرد ترین مقام ہے اور سردیوں میں اس کا درجہ حرارت -73 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سائبیریا میں سردیوں کی مدت تقریباً 6 ماہ تک ہوتی ہے اور گرمیاں یہاں پر بہت مؤثر ہوتی ہیں اور گرمیوں میں درجہ حرارت 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ سائبیریا کی آبادی اور معاشی ذرائع۔ سائبیریا میں کم آبادی ہے اور زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں۔ اس کے مقامی لوگ مختلف قبائل اور نسلی گروپوں پر مشتمل ہیں، جن میں روسی، تاتاری، ٹرکش اور دیگر اقوام شامل ہیں۔ ان کی زندگی کی بنیاد اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے اور ان کے روزگار کے ذرائع میں زراعت، شکار اور لکڑی کی کٹائی شامل ہیں۔ سائبیریا کے لوگ عموماً قدرتی وسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی معیشت کا بڑا حصہ قدرتی وسائل جیسے تیل، گیس، کوئلہ اور معدنیات پر ہے۔ یہ علاقے عالمی سطح پر توانائی کے اہم ذخائر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ روس دنیا کی بڑے تیل و گیس کے پروڈیوسر میں شامل ہے۔ یہاں کی تیل و گیس کی صنعت کا عمل بہت ترقی یافتہ ہے اور اس کو زیادہ مؤثر اور اہم بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روس اسی علاقے سے اپنی ملکی تیل و گیس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، بلکہ گیس کا ایک بہت بڑا حصہ یورپ کو ایکسپورٹ کر کے کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیکال جھیل پر۔ سائبیریا میں موجود بیکال جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیل ہے، جس کی گہرائی 1,642 میٹر تک جا پہنچتی ہے۔ اس جھیل کو دنیا کا پھیلا ہوا عرش بھی کہا جاتا ہے اور یہ قدرتی خوبصورتی کا ایک عجوبہ ہے۔ یہاں پر سیر کو آنے والے اپنی گاڑیوں کو سٹارٹ ہی رکھتے ہیں کہ کہیں سردی سے پیٹرول جم ہی نہ جائے اور ان کی گاڑیاں سٹارٹ نہ ہوں۔
यहाँ پر سردی اتنی شدید ہوتی ہے کہ پانی کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو نیچے گرنے سے پہلے ہی جم جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دنیا کا تازے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جو دنیا کے تازے پانی کا 20% حصہ اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ یہ جھیل تقریباً 320 چھوٹے بڑے ندی نالوں کی آخری منزل ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مقامی آبادی اسے سمندر ہی سمجھتی ہے۔ سردیوں میں یہ جھیل مکمل طور پر منجمد ہو جاتی ہے اور جھیل کی فضاؤں پر سرد ہواؤں کا راج ہو جاتا ہے۔ ان دنوں درجہ حرارت بھی -60 ڈگری تک گر جاتا ہے، اور جب یہ جھیل منجمد ہو جاتی ہے تو آس پاس پہنچنے کے لیے لوگ اس جھیل کو بطور ٹریفک استعمال کرتے ہیں۔ ٹرانس سائبیریا ریلوے۔ ٹرانس سائبیریا ریلوے دنیا کا سب سے طویل ریل ٹریک ہے، جو رشیا کے شہر ماسکو سے موڈاویک تک جاتا ہے۔ اس کا آغاز 1891 میں ہوا تھا اور اس کی کمپلیشن 1960 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 9299 کلومیٹر ہے۔ یہ ریلوے ٹریک یورال کی پہاڑیوں، صنوبر کے جنگلوں اور فطرت کے ہزاروں حیرت میں مبتلا کر دینے والے نظاروں یعنی کہ سائبیریا سے گزرتا ہے، اور یہ ماسکو سے موڈاویک تک کا سفر مکمل کرنے میں تقریباً ٹرین پر 6 دن اور 6 راتیں لگتی ہیں۔ اگر آپ یہ ریلوے ٹریک پر یہ سفر مکمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً پورا رشیا وزٹ کر لیا ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا آپ کے دل میں بھی یہ امید جاگی ہے کہ آپ بھی بیکال منجمد جھیل پر سفر کریں یا گرمی کے موسم میں تازے پانی کی اس جھیل کو دیکھیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور لکھیں، یا آپ ٹرانس ریلوے سائبیریا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔